بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ ایک حدیث جو کہ عوام الناس میں آج کل کافی مشہور ہو رہی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ بتائیے یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ پہلے وہ حدیث کی عبارت میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کی عبارت کچھ اس طرح سے ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اعطیت امتی فی رمضان 5 خصال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو 5 خصلتیں عطا کی گئی ہیں، لم تعطها امت قبلہم، جو ان سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو ان سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک ہے خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ ان کے منہ کی جو اسمیل ہوتی ہے میدے کی، وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یہ بات تو کئی احادیث میں موجود ہے، یہ بات تو بہرحال درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس روایت کا حکم بتائیں گے ہم آگے جا کے اس کا حکم کیا ہے، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے یہ الگ سے ایک اور حدیث میں آ گیا، اس سے یہ صحیح۔ دوسرا ہے وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، جب وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو افطاری تلک فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ بات بھی احادیث میں موجود ہے، صحیح۔ فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ فِيهِ فِي غَيْرِهِمْ، تو اس مہینے کے اندر شیاطین وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ بقیہ ایام میں کرتے ہیں، یعنی جو کام شیاطین جو ہیں وہ انسانوں کے لیے باقی دنوں میں کر لیتے ہیں نا، بندوں کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، وہ ان دنوں میں نہیں کر پاتے۔ ثم یقول تبارک و تعالی، پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اور حدیث لمبی ہے، ان میں سے چوتھی چیز جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے جو عام طور پہ بتائی جاتی ہے، وہ ہے وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، آخری رات جو ہوتی ہے نا رمضان کی، اس رات اللہ سبحانہ و تعالی ان کو معاف کر دیتے ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ 5ویں چیز یہ بیان کی جاتی ہے یزین اللہ عز وجل کل یوم جنتہ، اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو بھی مزین کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ حدیث ہے جی، اس کی پوچھا گیا ہے کہ سند کیسی ہے اور یہ روایت صحیح ہے کہ ضعیف ہے، کیسی ہے؟ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، امام بہقی نے بھی اس کو شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور اس روایت کی سند سخت ضعیف ہے، ضعیف جدا، سخت درجے کی ضعیف ہے۔ اس میں ہشام بن ابی ہشام راوی ہے جو کہ متروک ہے، جس کو ابن معین، ابو داود، نسائی کہتے ہیں لیس بثقۃ، یہ ثقہ راوی ہے ہی نہیں، اور اس کا شیخ محمد بن محمد الاسود وہ مجہول الحال راوی ہے، جس کی بنا پر یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس روایت کو بہت سارے علماء محققین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ موجودہ دور کے محققین میں سے شیخ شعیب ارناؤت کہتے ہیں اسنادہ ضعیف جدا، اس روایت کی سند جو ہے وہ سخت درجے کی ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف الترغیب کی 586 نمبر حدیث میں اس کو ضعیف جدا، سخت درجے کی ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس کو ضعیف جدا قرار دیا کہ یہ روایت سخت درجے کی ضعیف ہے۔ اور تو اور امام منذری جیسے متساہل جو کہ حکم لگانے میں بڑے نرم ہیں، وہ بھی کہتے ہیں لا يتطرق الیہ احتمال التحسین، کہ اس روایت میں حسن ہونے کا احتمال ہے ہی نہیں، یعنی یہ روایت امام منذری بھی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، اس میں حسن ہونے کا کوئی احتمال جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو امام منذری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بھی علماء اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، جس کی بنا پر یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں اسنادہ ضعیف جدا، اس روایت کی سند سخت درجے کی ضعیف ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی کرتے ہیں لیکن لبعضہ شواہد، اس حدیث میں کچھ چیزیں ایسی بھی بیان ہوئی ہیں جو صحیح ہیں، اس طرح کہ میں نے اشارہ پہلے کر دیا تھا، ایک یہ روزہ دار کی منہ کی بو کے بارے میں حدیث میں آ گیا، وہ صحیح حدیث ہے۔ اس طرح چند چیزیں تھیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا تھا، ساتھ ہی بتا دیا تھا۔ تو یہ علماء جو ہیں چوٹی کے، وہ ان کو اس روایت کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ شیخ احمد شاکر بھی اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، امام بوصیری بھی اس روایت کو جو ہے وہ ضعیف کہتے ہیں، امام منذری جیسے متساہل بھی اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، امام حاسمی نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔
تو اتنے سارے محدثین اس روایت کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، تو جس کی بنا پر یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے۔ لیکن یاد رہے اس میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو باقی صحیح روایات سے ثابت ہیں، ان کا اشارہ میں نے اوپر دے دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔